اللہ 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 رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام حج کی 8 آیتوں میں سے دوسری آیت اور اس کے مسائل۔ الحج اشہر معلومات، اشہر شہر کی جمع ہے جس کے معنی ہے مہینہ۔ پچھلی آیت میں یہ بتلایا گیا تھا کہ جو کوئی حج یا عمرہ کا احرام باندھ لے تو اس پر لازم آتا ہے کہ اس کے احکام پورے ادا کرے۔ ان دونوں میں عمرہ کے لیے تو کوئی تاریخ اور مہینہ مقرر نہیں، سال بھر میں جب چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن حج کے لیے مہینے اور اس کے افعال و اعمال کے لیے خاص تاریخیں اور اوقات مقرر ہیں۔ اس لیے اس آیت کے شروع میں یہ بتلا دیا کہ حج کا معاملہ عمرہ کی طرح نہیں ہے، اس کے لیے کچھ مہینے مقرر ہیں جو معروف و مشہور ہیں۔ جاہلیت عرب سے لے کر زمانہ اسلام تک یہی مہینے حج کے مقرر رہے ہیں۔ وہ مہینے شوال، ذوالقعدہ اور 10 روز ذی الحجہ کے ہیں، جیسا کہ حدیث میں بروایت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منقول ہے۔ مظہری شوال سے حج کے مہینے شروع ہونے کا حاصل یہ ہے کہ اس سے پہلے حج کا احرام باندھنا جائز نہیں۔ بعض ائمہ کے نزدیک تو قبل شوال کے احرام سے حج کی ادائیگی ہی نہیں ہو سکتی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس احرام سے حج تو ادا ہو جائے گا مگر مکروہ ہوگا۔ مظہری فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ۔ اس میں حج کا احرام باندھنے والے کے لیے کچھ منفی آداب و احکام کا بیان ہے جس سے حالت احرام میں پرہیز کرنا لازم و واجب ہے۔ وہ 3 چیزیں ہیں: نمبر 1 رفث، نمبر 2 فسوق، نمبر 3 جدال۔ رفث ایک لفظ جامع ہے جس میں عورت سے مباشرت اور اس کے مقدمات، یہاں تک کہ زبان سے عورت کے ساتھ اس کی کھلی گفتگو بھی داخل ہے۔ محرم کو حالت احرام میں یہ سب چیزیں حرام ہیں، تعریض و کنایہ کا مذائقہ نہیں۔ فسوق کے لفظی معنی خروج کے ہیں۔ اصطلاح قرآن میں عدول حکمی اور نافرمانی کو فسوق کہا جاتا ہے جو اپنے عام معنی کے اعتبار سے سب گناہوں کو شامل ہے۔ اسی لیے بعض حضرات نے اس جگہ عام معنی وہی مراد لیے ہیں، مگر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جگہ فسوق کی تفسیر محظورات احرام سے فرمائی ہے، یعنی وہ کام جو حالت احرام میں ممنوع و ناجائز ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ اس مقام کے مناسب سے تفسیر ہے، کیونکہ عام گناہوں کی ممانعت احرام کے ساتھ خاص نہیں، ہر حال میں حرام ہیں۔ وہ چیزیں جو اصل سے گناہ نہیں مگر احرام کی وجہ سے ناجائز ہو جاتی ہیں، 6 چیزیں ہیں۔ اول عورت کے ساتھ مباشرت اور اس کی تمام متعلقات، یہاں تک کہ کھلی گفتگو بھی۔ دوسرے بری جانوروں کا شکار خود کرنا یا شکاری کو بتلانا۔ تیسرے بال یا ناخن کٹوانا۔ چوتھے خوشبو کا استعمال۔ یہ 4 چیزیں تو مرد و عورت دونوں کے لیے حالت احرام میں ناجائز ہیں، باقی 2 چیزیں مردوں کے ساتھ خاص ہیں، یعنی سلے ہوئے کپڑے پہننا اور سر اور چہرے کو ڈھانپنا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ و مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چہرہ کو ڈھانپنا حالت احرام میں عورت کے لیے بھی ناجائز ہے، اس لیے یہ بھی مشترک محظورات احرام میں شامل ہے۔ ان 6 چیزوں میں پہلی یعنی عورت سے مباشرت وغیرہ اگرچہ فسوق میں داخل ہے، لیکن اس کو فسوق سے پہلے الگ کر کے لفظ رفث سے اس لیے بتلا دیا کہ احرام میں اس سے اجتناب سب سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ دوسرے محظورات احرام کا تو کوئی بدل اور کفارہ بھی ہو جاتا ہے، اور مباشرت کی بعض صورتیں ایسی بھی ہیں کہ اگر ان میں کوئی مبتلا ہو جائے تو حج ہی فاسد ہو جاتا ہے، اس کا کوئی کفارہ نہیں ہو سکتا۔ مثلاً وقوف عرفات سے پہلے بیوی سے صحبت کر لی تو حج فاسد ہو گیا، اور اس کا جرمانہ بھی گائے یا اونٹ کی قربانی سے دینا پڑے گا، اور اگلے سال پھر حج کرنا پڑے گا۔ اس مزید اہمیت کی بنا پر اس کو فلا رفث کے لفظ سے مستقلاً بیان فرما دیا۔ جدال کے معنی ایک دوسرے کو بچھاڑنے کی کوشش کے ہیں، اس لیے سخت قسم کے جھگڑے کو جدال کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ بھی بہت عام ہے، اور بعض حضرات مفسرین نے عام ہی معنی مراد لیے ہیں، اور بعض حضرات نے مقام حج و احرام کی مناسبت سے اس جگہ جدال کے معنی یہ لیے ہیں کہ جاہلیت عرب کے لوگ مقام وقوف میں اختلاف رکھتے تھے۔ کچھ لوگ عرفات میں وقوف کرنا ضروری سمجھتے تھے، جیسا کہ حقیقت ہے، اور کچھ مزدلفہ میں وقوف ضروری کہتے تھے۔ عرفات میں جانے کو ضروری نہیں سمجھتے تھے اور اسی کو موقف ابراہیم علیہ السلام قرار دیتے تھے۔ اسی طرح اوقات حج کے معاملہ میں بھی اختلاف تھا، کچھ لوگ ذی الحجہ میں حج کرتے تھے اور کچھ ذی القعدہ میں ہی کر لیتے تھے، اور پھر ان معاملات میں باہمی نزاعات اور جھگڑے ہوتے تھے، ایک دوسرے کو گمراہ کہتا تھا۔ قرآن
قرآن کریم نے لا جدال فرما کر ان جھگڑوں کا خاتمہ فرمایا، اور جو بات حق تھی کہ وقوف فرض عرفات میں اور پھر وقوف واجب مزدلفہ میں کیا جائے اور حج صرف ذی الحجہ کے ایام میں کیا جائے، اس کا اعلان کر کے اس کے خلاف جھگڑا کرنے کو ممنوع کر دیا۔ اس تفسیر و تقریر کے لحاظ سے اس آیت میں صرف محظورات احرام کا بیان ہوا، جو اگرچہ فی نفس ہی جائز ہیں مگر احرام کی وجہ سے ممنوع کر دی گئی ہیں، جیسے نماز، روزہ کی حالت میں کھانا پینا، کلام کرنا وغیرہ جائز چیزوں کو منع کر دیا گیا ہے۔ اور بعض حضرات نے اس جگہ فسوق و جدال کو عام معنی میں لے کر مقصد یہ قرار دیا ہے کہ اگرچہ فسق و گناہ اسی طرح باہم جدال و خلاف ہر جگہ ہر حال میں مذموم و گناہ ہے، لیکن حالت احرام میں اس کا گناہ اور زیادہ شدید ہو جاتا ہے۔ مبارک ایام اور مقدس سرزمین میں جہاں صرف اللہ کے لیے عبادت کے واسطے آتے ہیں اور لبیک لبیک پکار رہے ہیں، احرام کا لباس ان کو ہر وقت اس کی یاد دہانی کرا رہا ہے کہ تم اس وقت عبادت میں ہو۔ ایسی حالت میں فسق و فجور اور نزاع و جدال انتہائی بے باکی اور اشد ترین گناہ ہو جاتا ہے۔ اس عام معنی کے اعتبار سے اس جگہ لفظ فسوق جدال سے روکنے اور ان کی حرمت کو بیان کرنے میں ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مقام حج اور زمانہ حج کے حالات ایسے ہیں کہ ان میں انسان کو ان تینوں چیزوں میں ابتلا کے مواقع بہت پیش آتے ہیں۔ حالت احرام میں اکثر اپنے اہل و عیال سے ایک طویل مدت تک علیحدہ رہنا پڑتا ہے، اور پھر مطاف و مسعی، عرفات، مزدلفہ، منا کے اجتماعات میں کتنی بھی احتیاط برتی جائے عورتوں مردوں کا اختلاط ہو ہی جاتا ہے۔ ایسی حالت میں نفس پر قابو پانا آسان نہیں، اس لیے سب سے پہلے رفث کی حرمت کا بیان فرمایا۔ اسی طرح اس عظیم الشان اجتماع میں چوری وغیرہ دوسرے گناہوں کے مواقع بھی بے شمار پیش آتے ہیں، اس لیے لا فسوق کی ہدایت فرما دی۔ اسی طرح سفر حج میں اول سے آخر تک بے شمار مواقع اس کے بھی پیش آتے ہیں کہ رفقا سفر اور دوسرے لوگوں سے جگہ کی تنگی اور دوسرے اسباب کی بنا پر جھگڑا لڑائی ہو جائے، اس لیے لا جدال کا حکم دیا گیا۔ الحمدللہ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیہ کما یحب ربنا ویرضی۔